آج کا جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی، جماعت کی اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے اہم باتیں سمجھائی ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ کہ مسجد میں آنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، نماز کی تاثیر، اس کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے، اور نماز میں کھڑا ہونے والا، مسجد میں کھڑا ہونے والا انسان اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کرنے والے تھے کہ آپ نے قبلے کی دیوار میں، مسجد کی اگلی طرف دیوار کے اوپر کسی کا تھوک دیکھا، نخامہ دیکھا، بلغم دیکھا لگا ہوا۔ فخلعنا علیہ، آپ نے اپنا جوتا لیا، ثم مشى الیہ فحکھا، آپ اس کی طرف گئے اور جا کر اس کو وہاں سے کھرچ ڈالا، اسے ختم کر دیا، اور 3 دفعہ یہ عمل کیا تاکہ مسجد میں یہ ایسی صورت پیدا نہ ہو۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، فلما قضا صلاتہ، نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد اقبل علی الناس بوجہہ، لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور خطاب فرمایا۔ یہ حال تھا، احوال تھا۔ اس احوال کو دیکھ کر نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان امت کی طرف، عوام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی تعریف اور خوبیاں بیان کی۔ جب بھی خطاب فرماتے تھے تو صحابی رسول وہ جو حمد اور ثنا کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ مشہور ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنے والے الفاظ مختلف مواقع پر وہ منقول ہیں، اس لیے صرف اس کا اجمالی تعارف کرا دیتے، فحمد اللہ، کہ اللہ کی تعریف اور حمد بیان کی، واثنى علیہ، اور اس کی ثنا بیان کی، اس کی عظمت اور تقدیس کا، اس کی بڑائی کا تذکرہ کیا، اور پھر اصل مشن اور مقصد کی طرف بھی توجہ دلائی۔ دین کا بنیادی ہدف تو وہی، سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ پر اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کی بڑائی اور کبریائی یہ ہمارے اوپر حاوی رہنی چاہیے۔ جہاں اللہ کی عظمت اور بڑائی انسان کے دل و دماغ سے نکل جائے تو یہ بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر ہر موقع پر اللہ کی حمد و ثنا اس کو ضرور سب سے پہلے بیان فرماتے، اور پھر اس مجلس کا، اس موقع کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت ہوتی، جس رہنمائی کی ضرورت ہوتی، اس کا بھی تذکرہ فرماتے۔ پھر آپ نے فرمایا، ایھا الناس ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے اب سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، نماز کس عمل کا نام ہے۔ فرمایا جب نماز میں کوئی آدمی داخل ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے،
قیام کرتا ہے فإنہ فی مقام عظیم بین یدی رب عظیم، یہ رب عظیم عظمتوں والے رب کے سامنے عظمت والے مقام پر کھڑا ہے۔ یہ مقام عبودیت ہے، یہ مقام عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کوئی معمولی چیز تو نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی کام تو نہیں۔ آج ہم اس کو معمولی سا کام سمجھتے ہیں کہ اس کی تو بڑی تاثیرات مرتب ہوتی۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تو حال بدل جاتا، اس کی کیفیت بدل جاتی، اس کا خیال بدل جاتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ان کو یہی نماز کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ عظمت و جلال والی نماز، اللہ کی عظمت و تقدیس حاوی ہو جائے، نماز میں داخل ہونے سے ہر غیر کا اثر اس کے اوپر سے اتر جائے، یہ وہ نماز ہے۔ تو فرمایا فإنہ فی مقام عظیم، یہ بڑی عظمتوں والا مقام ہے، رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونا، بین یدی رب عظیم، ہم بڑی عظمتوں والے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ بڑا مقصد لے کر کھڑا ہوتا ہے آدمی، نماز ایک بامقصد عبادت ہے۔ فرمایا اس نماز میں کھڑے ہونے سے بندہ کیا کرتا ہے، یسأل امرا عظیما، اللہ سے بڑی عظمت والے امور کا سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو اب دیکھو مقام عظیم، یہ مقام بھی عظیم ہے، بین یدی رب عظیم، اور رب عظیم کے سامنے کھڑا ہے، یسأل امرا عظیما، اور بڑی عظمت والے امر کا کام کا سوال کر رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، نماز کی شکل میں، قیام کی شکل میں، طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ لہٰذا اسے ان ساری چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، اس کے علم اور شعور میں، اس کے عقل اور دماغ میں ان ساری عظمتوں کا یہ پورا ادراک اور شعور ہونا چاہیے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز غفلت والی نماز نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، دل کسی اور طرف، دماغ کسی اور طرف، دھیان کسی اور طرف ہو، توجہ بٹی ہوئی ہو، تو فرمایا اللہ ایسے غافل اور بے خبر بندے پر توجہ نہیں دیتا۔ جب بندہ دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتے۔ معلوم ہوتا ہے جب یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی ساری توجہ اس بندے پر آ جاتی۔ جب یہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس لیے اب بندے کا کام بھی ہے کہ اب وہ رب کی طرف توجہ دے، کسی اور طرف توجہ نہ دے۔ اس لیے فرمایا فإنہ فی مقام عظیم بین یدی رب عظیم یسأل امرا عظیما، یہ بڑی عظمت والا مقام، اور رب عظیم عظمتوں والے رب کے سامنے حضور حاضری اور کھڑا ہونا، اور پھر اس کے سامنے اپنے دل و دماغ کو دعا اور سوال کی شکل میں محتاج بن کر، دریوزہ گر بن کر، اس کے در کا سوالی بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے، اور مانگ کیا رہا ہے، الفوز بالجنت والنجات من النار۔ اب وہ کامیابی مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے کامیابیاں نصیب فرما، کیونکہ میں نماز کے ذریعے کامیابی کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کے ذریعے سے میں کامیابی کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں، اور کامیابی یہ کہ تو مجھے اپنے سارے انعامات کا مستحق فرما دے، جنت نصیب فرما۔ جنت کس جگہ کا نام ہے؟ جو اللہ کے انعامات کی جگہ، سارے انعامات،
کامل شکل میں جہاں جمع ہوں گے اور کامل شکل میں جن انعامات سے اللہ کے بندے کامل استفادہ کریں گے وہ جنت ہے۔ دنیا میں ہر آدمی ہر نعمت سے پورے طریقے سے استفادہ نہیں کر سکتا، تھوڑا تھوڑا۔ یہ جنت کی نعمتوں کا نقش ہے دنیا، یہاں تو نعمتوں کا پورا استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے انعامات کا سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے کامیابی مل جائے، میں تجھ سے اپنی زندگی کے ہر موڑ اور قدم پر نعمتیں مانگنے کے لیے آیا، جھولیاں بھرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، میں نعمتوں کا پورا استعمال، ان سے پورا فائدہ لینے کے لیے تیری بارگاہ میں دستے سوال بھی دراز کر رہا ہوں، ہاتھ بھی پھیلا رہا ہوں، دل بھی تیری طرف متوجہ، زبان بھی تیری طرف متوجہ۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اور فقہا نے اسے مرتب کر دیا کہ نماز کی حالت میں بندے کا پورا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلے سے، کعبہ سے پورا رخ اگر اس کا ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز ہوتی اس وقت ہے جب بندہ باقی ساری شرائط سمیت ایک کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے رکھے۔ یہ کیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا؟ یہ بھی توجہ ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کے گھر کے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ مقصود ہے کہ انسان کی توجہ ادھر ادھر نہ بھٹک جائے، وادیوں میں چیزوں میں نہ بھٹک جائے، اس لیے سیدھا اللہ کی طرف متوجہ۔ اس لیے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس مقام کو سمجھے گا، الفوز بالجنہ، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال ہے، کامیابیوں کا سوال ہے، نعمتوں سے استفادے کا سوال ہے، والنجات من النار، ہر عذاب سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر ذلت سے، ہر تنگی اور سختی سے اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تجھ سے نجات مانگتا ہوں، ہر پست اور ذلیل حالت سے، ہر مصیبت کی حالت سے ہمیں نجات دلا دے۔ جہنم یہ ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کے مجموعے کا نام ہے، جہاں ایک چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیفوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ جہنم میں جہنم کا اثر جب کسی انسان کی نسبت جہنم کی طرف ہو گئی تو یہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے جہنم سے تو پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور یہ پناہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک نماز بھی، کہ انسان نماز کے ذریعے سے اللہ کے رحمت کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے اور اس کی دامن رحمت میں وہ آ جاتا ہے۔ جب اس کے رحمت کے دامن میں آ گیا، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ اکبر کہہ کر، سبحانک اللہم کہہ کر، یہ اللہ کے ذکر کر کے، نماز میں کتنی دفعہ ذکر کرتا ہے، کتنی دفعہ اس کی عظمت و جلال کا اظہار کرتا ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے، اس کے حاکم اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ نماز کے اندر قدم قدم پر، نماز کے ہر مرحلے پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، آگے معذوف ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ بڑا ہے ہر چیز سے، بڑوں سے بڑا وہی ہے، سارے بڑے اس کے مقابلے میں چھوٹے، کوئی اس سے بڑا نہیں۔ تو یہ سب سے بڑے کے دربار میں حاضری ہے۔ اس لیے انسان کو جب سب سے بڑے دربار میں وہ آ گیا تو اب اس کے احوال بدلنے چاہیے، اب اس کے کام بدلنے چاہیے، اب اس کے افعال بدلنے چاہیے، اب اس کے سوچنے سمجھنے کا انداز بدلنا چاہیے۔ یہ بڑے دربار کا درباری بن گیا، حاضر باش بن گیا، لہذا فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَقُومُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، مستقبل ربہ،
اپنے رب کی طرف پورا توجہ کر کے، منہ رب کی طرف کر کے، استقبال رب، استقبال کعبہ، منہ رب کی طرف ہو۔ اسی لیے نماز نام ہے رب کی طرف منہ کرنے کا، پیٹھ کرنے کا نہیں۔ نماز انسان کی حال درست کرتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے الٹے پلٹے حال ہیں، کبھی منہ کدھر ہے کبھی منہ کدھر ہے، ہم دنیا کے کاموں میں اپنا منہ ادھر ادھر کر کے غلط عادت بنا لیتے ہیں۔ اللہ 5 وقت صحیح عادت ڈالتا ہے، منہ کدھر کرنا ہے، رخ کدھر کرنا ہے، تمہارا منہ کدھر ہونا چاہیے، تمہارا رخ کدھر ہونا چاہیے، تمہاری توجہ کدھر ہونی چاہیے۔ اب وہ تمہیں اس کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے۔ فرمایا بین یدی اللہ عز وجل مستقبل ربہ، اپنے رب کی طرف منہ کیے ہوئے۔ اب یہاں ساری چیزوں سے اس نے منہ موڑ لیا، اب ایک طرف منہ کر لیا۔ ہر طرف سے منہ موڑنا اور ایک طرف منہ کرنا، اسی کا نام تو نماز۔ آج نماز رب کے لیے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً نماز کے خلاف۔ اللہ میاں پھر دوسری نماز میں کہتے ہیں پھر حاضر ہو جاؤ، کیا کیا غلط کام کر کے آئے ہو جی، کدھر کدھر غلط کام کیے ہیں، دوبارہ حاضری دو۔ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر زور تک کتنے کرتوت کیے، دوبارہ حاضری لگواؤ، پتہ چلے کیا کر کے آئے ہو۔ اب پھر بندہ گیا زور کی نماز پڑھ کے، پھر اللہ نے بلوا لیا، اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے پھر آ کر حاضری دو۔ وہ ایک بزرگ کسی نے بڑا اچھا واقعہ لکھا، واقعوں سے بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو عبرت حاصل کرو۔ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے مسجد میں نماز پڑھی، آیا جلدی جلدی یہ جا اور وہ جا نماز پڑھ کے جانے لگا، تو مسجد میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، انہوں نے بلایا، ڈانٹا شانٹا نہیں، اس کو پوچھا یہ کیا کر کے جا رہے ہو، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ نماز تو ایسے نہیں ہوتی۔ اسے پوچھا یہ کیا کیا ہے تو نے؟ کہنے لگا بس کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ کرنے کے لیے آیا تھا اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ میں تیرا باغی نہیں ہوں، اور کچھ بھی نہیں کیا میں نے، صرف یہ حاضری لگوانے کے لیے آیا کہ اے اللہ میں تیرا حکم کا فرما بردار ہوں، باقی تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، صرف یہ کرنے کے لیے آیا کہ اللہ میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ تو نماز میں کیا ہے؟ فرما برداری کا اظہار۔ اس لیے یہ نماز دین نام اسی چیز کا ہے، رأس الامر الاسلام۔ حضور نے فرمایا سارے دین کی بنیاد ہے الاسلام، اللہ کی فرما برداری کا اظہار اور اعلان کرنا۔ اور نماز کیا ہے؟ یہ اس کا عملی اظہار ہے کہ اللہ ہم کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ عدالت میں، زندگی کے کسی کام میں تیرا حکم مانیں گے، تیری طرف منہ کریں گے، تیری عظمتوں کا گیت گائیں گے، تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، تیرے سامنے رکوع اور سجدے کریں گے، تجھی سے سب کچھ مانگیں گے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، تیرے سامنے زاریاں کریں گے، تجھی سے سب کچھ مانگیں گے۔ مستقبل ربہ، یہ اپنے رب کی طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَلَكُهُ عَنْ يَمِينِهِ، اس کا فرشتہ دائیں طرف اس کے ساتھ کھڑا ہے، دائیں طرف اس کا فرشتہ ہے۔ وَقَرِينُهُ عَنْ يَسَارِهِ، اور دوسرا شیطان ساتھی وہ بائیں طرف انتظار میں ہے، وہ بائیں طرف ہے۔ نماز کی حالت میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے شیطان بھاگتا ہے، اذان کی آواز، اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی نماز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں داخل ہو کر اس کو وسوسہ ڈالے، اس کی نماز کو اپنے کنٹرول میں کر لے، اس کی نماز اس کے اپنے کنٹرول سے نکل جائے۔ یہ نماز اپنے کنٹرول والی پڑھنی چاہیے، دوسروں کے کنٹرول والی نماز نہیں ہوتی۔ ہر ایک آدمی نماز میں اس کا خاص تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کی نماز اپنی ہوتی ہے، کھڑے جماعت میں ہوتے ہیں، تعلق اپنا اپنا ہوتا ہے ہر ایک۔
کھڑے جماعت کے ساتھ ہیں بے شک ایک امام کے پیچھے، لیکن تعلق ہر ایک کا اپنا اپنا ہے رب کے ساتھ۔ کوئی کتنی قربانی دے کر آیا، کوئی کتنی قربانی دے کر نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور کوئی کتنی مشکلات برداشت کر کے آیا، کوئی کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا، کوئی کتنے قدم اٹھا کر آیا ہے۔ اللہ ہر بندے کے قدم لکھتا ہے، یہ میرا بندہ میری طرف کتنے قدم اٹھا کے آیا، کتنی مشکلات اٹھا کے آیا، کتنی پریشانیاں اور غم جھیل کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ۔ فرمایا مستقبل ربہ وملکہ عن یمینہ وقرینہ عن یسارہ، رب سامنے ہے، دائیں طرف فرشتہ ساتھی ہے، دوست ہے، بائیں طرف شیطان انتظار میں ہے کہ نماز کے اثر سے اسے میں نکالوں۔ تو فرمایا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے، نماز میں اپنے حالات کو بدلو۔ نماز کے ذریعے سے تمہیں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ طہارت اور پاکیزگی بھی سکھائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی خلق طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ہر جگہ گند نہیں پھیلانا ہے۔ اب نماز کی حالت میں ایک آدمی نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیا، رسول اللہ نے اسے مٹایا اور اس مٹانے پر خطبہ دیا۔ ہر جگہ نہیں تھوکنا، ہر جگہ ہر چیز گند نہیں پھینکنا۔ آج مسلمانوں میں یہ طہارت اور صفائی کا عنصر غائب ہو گیا، جس کو دیکھو ہر گند اٹھاتا ہے، ہر جگہ پھینک دیتا ہے۔ اب تو سارے ہی پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہیں، بچے بھی پریشان ہیں، راستوں سے گزرنے والے بھی پریشان ہیں، بلدیہ والے بھی پریشان ہیں۔ بلدیہ والے علماء کو بلا کر کہتے ہیں طہارت اور صفائی کے حوالے سے رہنمائی دیں، یہ تو اسلام کا بنیادی عنصر۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے والا فلا یدفلن احدکم بین یدی، تم میں سے کوئی آدمی سامنے نہ تھوکے، ولا عن یسارہ، بائیں طرف بھی نہ تھوکے، اور اپنے قدموں کے نیچے بھی نہ تھوکے۔ اب یہ تھوکنے کا بھی، اس کو بھی، یہ بھی آلودگی ہے، اس کو بھی منع کر دیا۔ ہر جگہ ہر گند نہیں پھینکنا، انسان کی ضروریات ہیں۔ انسان کو اب بیماریوں کا شکار ہے، کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہمارا اپنا آپ پر۔ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ساڑھے 12 بجے تک مسند درس پر بیٹھ کر سبق دیتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، جی سبق پڑھاتے تھے، حدیث بھی، فقہ بھی، دین کے سارے اصول، بڑے بڑے علماء پڑھتے۔ صبح کی نماز کے بعد جس حال میں آ کر بیٹھتے تھے، 2 زانو بیٹھے اسی طرح بیٹھے، آخری وقت اسی طرح اٹھے، درمیان میں نہ پانی پئیں گے، نہ تھوکنے کے لیے اٹھیں گے، اور نہ پہلو بدلیں گے۔ جس حال میں صبح آ کے بیٹھے ہیں 12:30 بجے تک اسی حال میں بیٹھیں گے 6-7 گھنٹے۔ کہتے ہیں اتنا قادر النفس شخصیت، جس کو اعتدال بھی ہو اور جس کو کنٹرول بھی ہو اپنے آپ پر، کہ حال بدل بھی، پہلو بھی نہیں بدلتے، پانی پیشاب اور تھوکنے کے لیے بھی نہیں اٹھتے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ تو طہارت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، ہر جگہ ہر قسم کی آلودگی نہ پھیلائیں۔ اب سارے نالے ہمارے مسلمان ملکوں کے گندے ہیں، سارے دریا گندے ہو گئے، سارے راستے گندے ہو گئے، شاپنگ بیگ کا کوئی مستقل استعمال، اور اس کا اینڈ کوئی نہ حکومت پیدا کر سکی، نہ عوام کے اندر اویئرنس آ سکی، ہر جگہ آلودگی ہے مختلف قسم کی۔ اس لیے یہ ایک مستقل ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر حال میں تھوکنے سے منع فرما دیا، اس سے بھی آلودگی ہے، پیشاب پاخانہ، اس سے بھی منع فرما دیا۔ فرمایا ثم لیارک فلیشدد رکہ فانما یارک اذن الشیطان، اگر تھوک دیا، کوئی غلطی ہو گئی کوئی طہارت میں اور اس کے خلاف کام ہو گیا، فرمایا اس کو خوب کھرچو، خوب اسے صاف کرو، کہ تم شیطان کا کان مروڑ رہے ہو۔ صفائی، شیطان چاہتا ہے تم گندے رہو، اس لیے تم صاف ہو جاؤ۔ اور فرمایا والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، لو ینکشف بینکم وبینہ الحجب،
اگر تمہارے اور رب کے درمیان کے پردے نور کے ہٹا دیے جائیں، او یوزن للمسجد فی الکلام، یا مسجد میں اس کلام کی اجازت دے دی جائے، تو پھر تو تمہارا حال ہی بدل جائے۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان کتنے پردے ہیں، اس لیے اب انسان کو اس رب ذوالجلال کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر مسجد میں حاضری دینی چاہیے، اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو پوری توجہ اپنی تربیت کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں ہر غیر اللہ کا اثر نکل جائے اور اللہ کا نام نقش ہو جائے، اس کی تاثیرات اور رحمتیں ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جائیں، اللہ جل شانہ کی طرف ہمارے جسم کا، ہمارے دل و دماغ کا منہ وہ بھی اسی کی طرف ہو جائے، اور اس کا حکم اور اس کی عبادت ہماری طبیعت ثانیہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ تو فرمایا رسول اللہ نے ان شہر رمضان شہر امتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور شعبان فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہری یہ میرا مہینہ ہے۔ اب رسول اللہ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے، دعائیں بھی مانگتے، صدقہ خیرات بھی کرتے، عبادت بھی کرتے، رات اور دن کے سارے اوقات کو اس میں صرف کر ڈالتے، کبھی کبھی تو پورا مہینہ روزے رکھ دیتے، کسی سال میں بالکل بھی روزے نہ رکھتے، باقی سارے اعمال کرتے ساری ضرورتوں کے اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا شعبان تو میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اب مسلمان شعبان بھی بھول گئے، رمضان بھی بھول گئے، اور کورونا نے آ کر حج بھی بلا دیا، سارے کام ادھر ادھر ہو گئے۔ اب اللہ جل شانہ ہمیں ادھر ادھر سے نکل کر واپس اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔